العاشقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الكريم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد از حمد و صلاۃ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہ میری حیثیت، نہ اوقات، نہ تعلیم کے قبلہ حاجی صاحب کی موجودگی کے اندر گفتگو کر سکوں، مگر یہ انہی کا فیضان، ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان کہ میں آج تمام احباب کی موجودگی میں کچھ کہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی. میرے دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. مفہوماً اس کا مفہوماً ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر اطاعت خداوندی کرنی ہے تو اطاعت مصطفی بھی کرنی پڑے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے محب بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میری محبت چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی. میری محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی. میری محبت چاہتے ہو تو اس نقش قدم پر شریعت پر چلنا ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے، جو مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کریم کا حکم ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اطاعت خداوندی کا دار و مدار اطاعت مصطفی ہے، محبت مصطفی ہے، چاہت مصطفی ہے، عشق مصطفی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ حاجی صاحب کی فیضان سے بناہل شریف کے اس حصے کے اندر بڑا سوز اور آواز کے لحاظ سے حسن رکھا ہے، اور یہ حسن اطاعت مصطفی کی پہچان ہے. یہ حسن اطاعت مصطفی کی شان ہے. یہ حسن عشق مصطفی کی پہچان ہے. اور یہ عشق، یہ سوز، یہ گداز، یہ اطاعت، یہ سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کے در کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ہے. قبلہ بابا جان امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت آقا کریم علیہ السلام کی عطا اور ان کی عطا کے حوالے سے کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور جو لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم انتہا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ دے سکتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں دے سکتے. یہ بحث نہ کر.
ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو یہ آقا کریم کی ذات کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آوازوں کے اندر، بلکہ ہماری آوازوں کو اپنے نبی کی اطاعت کے لیے، اپنے نبی کی عشق کی مہک کے لیے اور آقا کریم کی نافرمانی کے لیے چنا ہے، اور یہ بہت بڑی عطا ہے۔ یقین کریں یہ بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کا غلام بنایا۔ آپ تمام احباب نے بات سنی ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا ہونا یہ خود ایک سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہیں، محمد کریم کی امت میں سے ہیں، لیکن امت کے اندر بھی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مصطفیٰ کریم کی عشق کے اندر اندھے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کے اندر عیب تلاش کریں اور پھر ان کی امت ہونے کا بھی دعویٰ کریں، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ مصطفیٰ یا رسول اللہ کہتے کہتے جی رہے ہیں، زندہ ہیں، اور یہی نعرے لگا لگا کر ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے، اور کل سورہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ یہ محبت کیوں؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دو دیوار کے ساتھ۔ یہ محبت اللہ سلامت رکھے، اور اسی محبت کی وجہ سے میرے دوستوں ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے، یہ زندگی بگڑ بھی سکتی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاعری کے اعتبار سے صرف دیکھیں تو بہت پائے کے شاعر ہیں، بہت بلند شاعر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاعری کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، شاعری کرنا آسان نہیں ہے۔ یوں ہے کہ آپ دو دھاری تلوار کے بعد چل رہے ہیں، ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف کھائی ہے، یعنی کہ ہمیں یہاں پر بھی سنبھل کر چلنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسوں کا ساتھ لیں گے کہ جو ہمیں نہ کنویں میں گرائیں گے نہ کھائی میں گرائیں گے، سیدھا آقا کریم کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ ہمیں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں اگر کسی شیخ کی درگاہ سے ملتا ہے ہم لے لیں گے، وہ کسی شیخ الحدیث تفسیر کے مدرسے سے ملتا ہے ہم لے لیں گے، وہ کسی پیر کی خانقاہ سے ملتا ہے ہم لے لیں گے، وہ کسی مولوی کی مسجد سے ملتا ہے ہم لے لیں گے، وہ کسی استاد کی جامع سے ملتا ہے ہم لے لیں گے، بس ہمیں عشق مصطفیٰ کی طلب ہے۔ اور انشاءاللہ یہ عشق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا تو کل مرتے بھی ہم اسی عشق کو اپنا بچھونا بنا کر لے جائیں گے۔ اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہی حسین موت ہوگی کہ جس موت کے اندر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو رسول اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ کیا حسین موت ہوگی، تمنا کریں حسین موت کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر مقدر روشن ہو جائے گا۔ یہ ظاہری، یہ ساری چیزیں ظاہری، یہ یہاں میرے سامنے اگر کوئی پیڑ ہے، ہم پیڑ بیچ بولتے ہیں، پیڑ اگتا ہے، ایک زمانہ گزر کے ختم ہو جاتا ہے۔ جنت ایسی ہے کہ نہ اس کے پیڑ کبھی ختم ہوتے، نہ اس کا پانی کبھی ختم ہوتا ہے، نہ اس کا موسم کبھی تبدیل ہوتا ہے آپ کی خواہش کے مطابق۔ تو یہ تمام چیزیں تو دنیاوی ہیں، ظاہری ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی محبت کے اندر اندھے ہو جائیں۔ جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں ہوتے؟ اور یقین کریں کہ امیر المجاہدین کی جو بات میں کرنے لگا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یار کوئی ایسا کام کر کے جاؤ، اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ یوں بھر کے جاؤ کہ روزے سے صدا آئے او میرا فقیر آیا، کہ روزے سے صدا آئے او میرا فقیر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فقیروں کے اندر شامل کرے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم عشق والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم عشق والوں کی تربیت کے اندر پلے اور بڑھے، اور الحمدللہ آج انہی کی موجودگی کے اندر، انہی کے ظاہری اور باطنی فیضان کے ساتھ ہم عشق مصطفیٰ کے دھن گا رہے ہیں تا دم مرگ یہ عشق سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عشق سلامت رکھے۔
یہ عشق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج. آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات. ایک جگہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ اسلام صرف یہ ہے، اس سے مراد اسلام ہے، لیکن انہیں شاعر کا یہ شعر نہیں آج، کہ جو شعر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز سے انسان پہچانا جاتا ہے مسلمان سے، کلمے سے پہچانا جاتا ہے، نماز سے پہچانا جاتا ہے، حج، روزے سے اور زکات سے پہچانا جاتا ہے مسلمان ہے. پھر کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان ہونے کی بھی شرط ہے؟ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. پھر کب مسلمان ہوگا؟ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مطلب ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطاعت مصطفی، اطاعت پیغمبر، اطاعت محمد، اطاعت مصطفیٰ، اطاعت یاسین طٰہٰ جب ہم کر لیں گے تو یقین کریں پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر آسائشیں ہی آسائشیں ہیں. کل ہم نے ایک جنازہ ادا کیا، ہمارے عزیز ہی تھے، اور کل شاید ہمارے عزیز ہمارے جنازے ادا کر رہے ہوں گے اور ہمارے لیے اللہم اغفر لی حینا ومیتنا کی دعائیں کر رہے ہوں گے. لیکن اگلا سامان ہم نے طے کرنا ہے، سامان ہم نے باندھنا ہے، ہم نے اکیلے جانا ہے. ہمارے عزیز صرف ہمیں ہمارے لیے دعا کر کے اپنا حق ادا کر کے چلے جائیں گے. سامان وہی ہوگا جو ہم نے خود پیکنگ کی ہوگی اور خود اپنے ساتھ جو لے کے گئے ہوں گے، وہی ہمارے پاس سامان ہوگا. تو سامان کے اندر اگر عشق مصطفیٰ نہ ہوا، نماز ہوئی، روزہ ہوا، حج ہوا، زکات ہوئی، بات وہی شعر والی آ گئی کہ یہ ساری چیزیں ہوئی، عشق مصطفیٰ نہ ہوا تو پھر اس سامان کی کوئی ضرورت ہے؟ اس سامان سے کچھ ہم آگے بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. عشق مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اہل سنت کا طریق بھی ہے، اہل سنت کا وتیرہ بھی ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، الحمدللہ اہل سنت کا ایمان بھی ہے. الحمدللہ یہ مسجد یہاں پر موجود ہے. یہ نہیں کہ ہم نماز کے اور معاذ اللہ حج سے منکر ہیں. پہلے عشق آتا ہے دل میں، پھر تمنا ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ تکلیف کی جاتی ہے. آپ کسی دنیاوی ظاہری کسی شخص سے محبت کرتے ہو تو پھر ڈر لگتا ہے. علماء آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف، خوف خدا، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہتے. میرے دوستو ذرا سنیے گا، خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا خوف ہے؟ جب کسی بندے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ ڈرتے ہیں کہ میرا کوئی غلط کام اس کے سامنے نہ کھل جائے، کہ کوئی میری گندی عادت اس کو نہ پتہ چل جائے. اگر میرا کوئی غلط نام ہے جو دوستوں کے اندر معروف ہے اس کو نہ پتہ چل جائے. اگر جسم سے بدبو آتی ہے میں ذرا پرفیوم وغیرہ لگا لوں. میرے حلیہ ٹھیک نہیں، میں اپنا حلیہ ٹھیک کر لوں. میری عادات اس کے سامنے مستوانہ ہونی چاہیے، اخلاق میرا عمدہ ہونا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ظاہری محبت جسے ہم کرتے ہیں، لیکن جس خداوند سے ہم محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اس سے وہ والی محبت کر لیں گے نا، یہ خوف رہے گا ہی نہیں. پھر اس کے کیونکہ میرا رب، میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی. اگر محبوب آپ کو بلاتا ہے کہ فلاں وقت آپ آئیں، فلاں وقت آپ آئیں، فلاں وقت آپ آئیں، آپ نے جانا ہے. آپ
خوش ہو کر جاتے ہیں. اب عید کی مثال لے لیجیے کہ عید کے دن ہم خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہن کر اور بہترین حلیہ بنا کر، بہترین اپنے آپ کو سنوار کر ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں. اور باقی نمازوں میں عید الاضحیٰ پیچھے گزری ہے. عید الاضحیٰ کی نماز جو کہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس کو تو ہم نے ادا کیا، لیکن جو نمازیں فرض ہیں وہ عید الاضحیٰ کی فجر، کیا کمال فجر ہوگی، 10 ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کہ ان کا کوئی مقام نہیں. پھر خوف، پھر مولوی ٹھیک کہتے ہیں کہ وہی والا خوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر، کڑائی کے اندر تمہیں فرائی کرے گا. پھر یہ خوف آپ لوگوں کو ٹھیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکوڑا بنائے گا، سموسہ بنائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خوف آپ کے دلوں میں ہے کہ ہمیں جہنم کے اندر جلایا جائے گا. یہ خوف نہیں کہ ہمارا محبوب ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں. جمعہ ہے، کمپلسری ہے، ہم نے آنا ہے، مسجد کو بھرنا ہے. پھر باقی نمازیں، آج جمعہ ہے نا، آج جمعے کی اثر بھی ہوگی، یہ سورج ختم ہو جائے گا، اثر نہیں ہوگی اثر. پھر جمعہ اگر پڑھ لیا اور اثر نہ پڑی، پھر اس جمعے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یقیناً ہے، فائدے سے انکار نہیں، لیکن اثر بھی فرض ہے. پھر آگے آنے والی مغرب اور عشاء بھی فرض ہے، اور آج جمعے کی فجر بھی فرض تھی. کس نے ادا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نام کے ساتھ ساتھ کام والا مسلمان بھی بنایا. ہم قربانی ہوتی ہے تو پھر چھریوں پہ ہم تکبیریں پڑھنے لگتے ہیں. قبلہ بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ 1,00,000 2,00,000 کا بیل لا کر یوں چلتے ہیں، یوں. اور میری خود آنکھوں دیکھا حال ہے، ڈیفینس کے اندر ہم جا رہے تھے، میری آنکھوں دیکھا حال ہے. دو بارش بزرگ بیٹھے ہیں، ٹیگ لگا ہوا ہے، اور 3 موٹے تازے بیلوں کی رونمائی جاری ہے، اور عوام وہاں سے گزر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور ٹیگ چل رہا ہے. تو یہ کس لیے لائے تھے؟ رونمائی کے لیے لائے تھے یا قربانی کے لیے لائے تھے؟ بابا جان فرماتے ہیں کہ 2 سے 3 لاکھ کا موٹا تازہ بیل لا کر یوں چلتے ہیں، اکڑ سے چلتے ہیں. کبھی یہ بابا جان کے الفاظ ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ایسے چلے، سینہ تان کے چلے نہ، خاموش. اس وقت خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن میرے دوستو، یہ خاموشی پھر ہمیں حشر کے دن جو ہم چلائیں گے نا، یا رسول اللہ شفاعت، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ. پھر اگر منہ مڑ گیا تو پھر مولانا عبد الرحمن جامی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تنم فرسود جاں پارا ہجرا یا رسول اللہ. اگلا مجھے نہیں یاد آ رہا، لیکن ایک مصرع پڑھا اس کے اندر کہ پشیمان یا رسول اللہ. پھر اپنا گریبان چاک کر کے کریں گے کہ یا رسول اللہ پشیمان ہیں، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہمیں نمازوں میں بھی ادائیگی ہونی چاہیے تھی، آپ پر درود بھی پڑھنا چاہیے تھا. لیکن دنیا کے کاموں میں اتنے است ویست رہے، نہ آپ کی یاد رہی، نہ خدا کی یاد رہی. تو یاد مصطفیٰ، یاد خدا بندی کو اپنا وسیلہ بنا لیں. اب یہ نمازیں آپ کا سامان ہوں گی. کل قبر کے اندر جب آپ جائیں گے، کل قبر کو جب بند کیا جا رہا تھا تو یقین کریں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، کوئی فالتو اور فلسفہ والی بات نہیں کروں گا. میرے ذہن میں ایک بات تھی، یار یہ قبر ہے، کتنا کوئی 10 فٹ 5 فٹ کی، مطلب کوئی زیادہ بڑی تو نہیں، اوپر سے بند ہو جائے، اوپر سے مٹی آ جائے، بے شک اوپر پھول پھینکتے رہو، اوپر جتنی مرضی چادریں چڑھاتے رہو، جتنے بڑے مرضی گلدان لا کر رکھ دو، میں تو اکیلا ہوں گا، نیچے تو ہم اکیلے ہوں گے نہ، ان گلدانوں کو ہمارے لیے کسی کام. ہاں تو پھول کی پتیاں، یہاں ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ پھول کی پتیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کسی فالتو کام کے لیے قبروں کے اوپر ڈالی نہیں جاتی. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث روایت ہے کہ آقا کریم اور صحابہ قبرستان میں ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو ایک قبر آپ نے ملاحظہ فرمائی اور آپ نے کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پیشاب سے اپنے کپڑے کو پاک نہیں رکھتا تھا. تو کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی تھی،
اس کو دو حصے کیا، دو قبریں تھیں، وہ دونوں قبروں کے اوپر رکھا، مراد یہ کہ جب تک وہ ٹہنی کھڑی رہے گی، وہ تسبیح کرتی رہے گی اور اس کا ثواب اس تک پہنچے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، روایت ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پھول ہم پھینکتے ہیں یہ اسی فلسفے کا حصہ ہے۔ وہ پھول جب تک تازہ رہے گا، یہ کوئی زینت نہیں ہے، یہ پھول ہے، جب تک تازہ رہے گا مرنے والے کو، جو قبر والا ہے، اس کو تسبیح کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو پھول کسی طور پر بدعت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو صرف لشکارے والی چادریں ہوتی ہیں، ان کا کوئی کسی طور پر اس کو ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اگر قبر کے اوپر ہم نے یہ پھولوں والی آرٹیفیشل پھولوں والی چادر چڑھائی، اس کا اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ آپ سب یہ کیا کریں کہ جو پھول ہوتے ہیں اصلی پھول، ان کی چادر آپ لگا لیں اور ان کی چادر آپ ڈالیں، تو اس سے بھی اس کو ثواب پہنچے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کریم علیہ السلام نے قبروں کو زینت گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ قبروں کو زینت گاہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں اللہ کے ولی ہیں تو بطور غلاف ان کی قبروں پر چادر چڑھانا، چادر چڑھانے سے مراد غلاف باندھنا اہل سنت کا طریقہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور زینت ان جو ہے چادروں کا چڑھانا یہ ایک مکروہ بھی ہے، مکروہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ پھول کی چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائیں تو ان کو بھی ثواب پہنچے، لیکن جو بات اصل چل رہی ہے، بات اسی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ تو چلو ہم اوپر سے کر لیں گے، جو نیچے ہے اصل کام تو اس کا ہے، اصل سامان تو اس کے پاس ہے۔ اگر وہ کچھ لے کے ہی نہیں گیا، ہم اگر کل چلے گئے اور کچھ لے کے نہ گئے تو پھر اوپر والی چادریں ہمیں سپورٹ کریں گی کیا؟ اوپر والے پھول ہمیں سپورٹ کریں گے؟ ہمارے عزیزوں کی دعا یقیناً کریں گے۔ اگر یہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو 3 سے 4 یا 5 ایسی چیزیں ہیں، بلکہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک اولاد ہے جو اس کے لیے مجھ سے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، مگر پھر بھی بات کروں گا بار بار کہ اصل کام اس بندے کا اپنا ہے جو وہ لے کے گیا ہے۔ اگر وہ کچھ لے کے نہیں گیا تو میرے خیال میں میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ پھول کی چادریں جس کو کوئی فرق نہیں پہنچے گی۔ اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ اور خوف مصطفیٰ، ساتھ ہی ساتھ اطاعت مصطفیٰ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ بھی لازم ہے۔ ان کو اپنے ساتھ باندھ لیں، اپنے پلے باندھ لیں، اور کل حشر میں یہ چمکتے ستارے ہوں گے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے سے شرمندگی نہیں ہوگی۔ جتنے بھی کامیاب جو ہے وہ شخصیات، اللہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا کیا شخصیت ہے آپ کی، کیا یوں آپ شعر کہہ دیتے ہیں؟ وہ شعر بھی ایسے کہ محمد سے وفا کھونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز سے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب مراد کا ٹائم نہیں، لیکن یہ بہت بہترین شعر ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ شعر اپنے روح نے کیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں صبح اور شام تک 6 لاکھ درود شریف کا نذرانہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تب جا کر اقبال علامہ محمد اقبال بنتا ہے، تب جا کر اقبال کو وہ پذیرائی اور وہ عروج پہنچا ہے۔ اگر اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں عشق مصطفیٰ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی ہے۔ اگر اطاعت مصطفی ہے تو پھر عشق مصطفیٰ ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، عشق ہوگا تو پھر مصطفیٰ کریم کی اطاعت بھی ہوگی۔ کوشش کیا کریں کہ نمازوں کو قضا نہ کیا کریں، ایک نماز کا آپ سے حساب ہوگا اور یقین نہیں ہوگا، یہ کنفرم بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے کہ ایک تخلیقی بات تھی، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا روزہ قضا ہو گیا، تو اس کی کیا جو ہے وہ ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ الطیبین الطاہرین۔ میں بات کو خاتم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں
جو انسان کو اپنے لیے سامان رکھنا چاہیے آخرت کے لیے، 3 چیزیں ایسی ہیں۔ پہلی ایسی چیز صدقہ جاریہ، یا تو کوئی سڑک بنوا دی، یا تو کوئی رستہ دے دیا، یا مسجد کے اندر اگر ایک پنکھا بھی لگایا جب تک وہ موجود رہے گا، ایک اینٹ بھی لگائی جب تک وہ موجود رہے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری آپ کی اولاد، ایسی اولاد، اور یہ تربیت سے بنی۔ پنکھا تو آپ خرید کے لگا سکیں گے، اولاد خرید کے بٹھا نہیں سکتے، اولاد کی آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، اور تربیت کرنے کے لیے آپ کو صرف اسکول کا سہارا نہیں لینا، صرف یونیورسٹی کا سہارا نہیں لینا، آپ کو خود اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اگر آج بچہ مسجد میں جاتا ہے اس کو روکے نا۔ قبلہ بابا جان سے لڑکے نے کہا کہ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ داڑھی اتروا لو، داڑھی اتروا لو، ابھی نوجوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی؟ بابا جان فرماتے ہیں جا اور اس کو اپنی ماں کو کہنا، اے ماں تجھے، یعنی کہ ماں کو تو اس کے بیٹے بیچ دیتے تھے۔ ایک دور تھا جب ماں کو بیٹے بازار میں لے کے جا کے بیچ دیتے تھے، اور پھر وہ دور آیا کہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، مصطفیٰ وہ مصطفیٰ کہ جنہوں نے جہالت کو اجالے کے اندر تبدیل فرما دیا۔ بچیاں کتنی بار آپ سنیں گے کہ بچیاں زندہ در بولتی جاتی تھیں، غلام ہوتے تھے، غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، لونڈیاں ہوتی تھیں، اور کیا کیا ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں۔ مصطفیٰ کریم نے اس کے سب کچھ بدل دیا۔ آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا اتنی سی چیز کو بدل دینا۔ کوششیں ہیں طائف کے اندر، یاد کریں، ذہن کو توڑائیں کہ طائف کے اندر صرف 2 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماں بولے بیٹے حضرت زید، اور تبلیغ کے لیے گئے، پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین، آپ کی جو آج آپ نالین کو سینوں پر لگاتے ہیں، نقش نالین، اصلی نالین کو نہیں، نقش نالین کو آپ سینوں پر تو لگاتے ہیں، لیکن طائف کے دن مصطفیٰ کریم کے نالین سے لت پت ہو گئے، اور اپنا خون ان کا سر سے پاؤں تک چلا گیا، اور پورے نالین خون میں لت پت ہو گئے۔ وہ آپ کے لیے ہوئے، وہ خون آپ کے لیے نکلا کہ آپ خدا کو پہچان لیں۔ وہ کیا دور تھا جب 2 تھے، اور وہ کیا دور آیا جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار، قصبہ پر سوار ہو کر گردن اونچی کر کے نہیں، گردن نیچے کر کے چل رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آج تیرے لیے بھی معافی ہے، آج تیرے لیے بھی معافی ہے، آج تیرے لیے بھی معافی ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اس کے لیے بھی معافی ہے، اور جو کوئی اپنے دروازوں کو بند کر لے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، جو کوئی اپنی کھڑکیوں کو بند کر لے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ یقین کریں کہ معافی دینا آسان نہ تھا، جنہوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، اب ان پر قبضہ ہو گیا، لیکن سب کو معاف کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا، اتنی تکلیف کوئی آپ کو دے معاف کرنا، جتنا کوئی درد دے معاف کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات میری کون سی کی؟ عشق مصطفیٰ ضروری ہے، لیکن ساتھ میں اطاعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ میں اگر یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مجھے فجر کی نماز اذان ہوتی ہے تو مجھے نیند بھی آتی ہے، تو پھر کون سا عشق مصطفیٰ؟ کون سے آپ جان دینے کی بات کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے نہیں، جان دینے، یہ گفتگو والی بات تو نہیں، لیکن یہ حقیقت والی بات تو ہے کہ آپ جان دینے کی بات کرتے ہیں، فجر کی نماز آپ سے پڑھی ہوئی نہیں جاتی۔ ظہر میں کیا ہے جی، کھانا لگ گیا تھا، میں نے کھانا کھانا تھا، عصر کو کیا ہے، میں نے بکریاں باندھ کے جانا تھا، میں نے چارہ لانا تھا، مغرب کو پھر کھانا آ گیا، ایک تو ہمارے کھانے ختم نہیں ہوتے، اور عشاء کے وقت بستر تیار، پنکھا لگا ہوا ہے، اور یہ ہر کو بھی حصہ کی اتنی بہترین ہوا، اتنی بہترین ہوا آ رہی ہوتی ہے، میرے خیال میں نہ عشق مصطفیٰ کو کوئی کام دے گا اگر یوں اطاعت مصطفیٰ نہ کی تو۔ اور اگر اطاعت مصطفیٰ کی، یعنی کہ روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، لیکن عشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ پھر بھی کچھ نہیں۔ یعنی یہ 2 چیزیں ذہن نشین کر لیں، عشق مصطفیٰ بھی، اطاعت مصطفیٰ بھی۔ کیا عشق مصطفیٰ بھی، کیا عشق مصطفیٰ بھی اور اطاعت مصطفیٰ بھی۔ صرف عشق نہیں، صرف عشق نہیں، اطاعت مصطفیٰ بھی اور عشق مصطفیٰ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم کا سچا عاشق بنائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم کا سچا اطاعت گزار بھی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہاں بولنا قبول فرمائے, جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کا فیضان اور فیضان چشتیہ ہو یا فیضان نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو یا نوشاہیہ ہو یا قادریہ ہو, سب کے اندر دو چیزیں ہیں, عشق مصطفیٰ, خاطر مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.